بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 22 شروع کر رہے ہیں۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کا موضوع ہے بے مثال گرانا۔ سب سے پہلے اس کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ازواج مطہرات کا مقام۔ اس سے مندرجہ ذیل نکات ہیں: عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اگر تقوی والی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، نیک عمل کریں گی، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کا دوسرا نقطہ ہے اہل بیت کی پاکیزگی کے وسائل، جن کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دبی زبان سے بات نہ کی جائے، صاف اور سیدھی بات کی جائے، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہا جائے، سابق دور جاہلیت کی طرح سجدش نہ کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھا جائے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ تیسرا نقطہ ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالحہ کرنے والوں کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہیں۔ سوال یہ پیدا کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل کو اختیار کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ بڑھتے ہیں رکوع نمبر 2 کی طرف، جس کا موضوع ہے بے مثال معاشرہ۔ اس میں جو نقطہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے مثالی انسانوں کی خصوصیات۔ مثالی انسانوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جو دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: نیک اعمال اور اس کے اجر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو خود فیصلے کا اختیار نہیں رہتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ جائے گا۔ تیسرا نقطہ ہے اسلامی معاشرے میں روابط کو حقیقی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، جن کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے: متنبع حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یعنی کہ جس بچے کو اڈاپٹ کیا جائے وہ آپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوتا۔ جب تم نے زید سے کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس وقت تم نے دل میں بات چھپائی اور اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جس بچے کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم سب سے افضل ہے۔ جب وہ فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اپنی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور لوگوں کے ڈر کی بجائے یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ ہی ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہی ایسی ذات ہے جس کا ڈر لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو مطلقہ عورت کا نکاح تم سے کر دیا۔ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو اگر طلاق دی جا چکی ہے تو تنگی ختم کر دی جائے۔ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت سارے انبیاء کے بارے میں ایک ہی رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جو چوتھا نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ تعلق باللہ ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل نکات ہیں: اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ محاسبے کے لیے بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔
اس میں سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اس پورے رکوع میں کیا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو بھی مثالی انسانوں کی خصوصیت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں پارہ نمبر 22 کے رکوع نمبر 3 کی طرف۔ اس کا موضوع ہے بے مثال تعلقات۔ اس میں مندرجہ ذیل اہم نکات دیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا نقطہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کی جائے۔ نقطہ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، ملاقات کے دن ان کا استقبال سلام سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑا باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے فرشتوں کا ذکر کرنے والوں سے تعلق۔ فرشتوں کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی انسانوں کے لیے گواہ ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ نقطہ نمبر 5 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض ادا کرنے کے لیے ہدایات۔ وہ کون سی ہدایات تھیں؟ ان میں سے ایک ہے کفار اور منافقین سے نہ بھولو، نمبر 2 ہے ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہ کرو، اور نمبر 3 ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اگلا نقطہ ہے ازواج مطہرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں کو حلال کیا گیا، جن عورتوں کو حلال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو حلال کیا گیا وہ بیویاں تھیں جن کے مہر ادا کر دیے گئے، لونڈیاں، چچزاد، پھوپھیزاد، ماموزاد، خالازاد اور مہاجر بہنیں، ہبہ کرنے والی خواتین۔ دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی حدود سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں تنگی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی حدود سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے تاکہ دین کے معاملے میں تنگی نہ رہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو الگ رکھو یا پاس رکھو، یا الگ کر کے پاس بلا لو، تم پر کوئی تنگی نہیں۔ چوتھا نقطہ ہے کہ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں۔ نقطہ نمبر 7 ہے کہ اگر تعلق ٹوٹ جائے تو کیا احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو کوئی عدت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ کچھ مال دے کر رخصت کیا جائے اگر مہر مقرر نہیں ہوا۔ 8واں پوائنٹ ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ کی وضاحت ان نکات سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اس کے راستے پہ بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو بھی جو ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر نگران ہے۔ آخر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس رکوع میں کیا سبق ہے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے روٹین کا حصہ بنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، جو معاملات بیان کیے گئے اس کے متعلق اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پارہ نمبر 22 کی رکوع نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا موضوع ہے مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے تعلقات۔ اس میں جو نکات بیان کی گئے ہیں، اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے پہلا ہے مثالی گھرانے میں داخلہ۔
اس کے متعلق یہ ہدایات ہیں کہ بلا اجازت داخلہ نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے وقت نہیں داخلہ ہونا چاہیے، کھانے پہ بلائیں تو پھر ہی جانا چاہیے، کھانا کھا لیا جائے تو منتشر ہو جائیں اور باتوں میں نہ لگے رہیں، اور تمہاری حرکتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرم سے کچھ کہتے نہیں۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بانجے، میل جول کی عورتیں اور مملوک گھروں میں آئیں۔ جبکہ اس رکوع کا دوسرا نقطہ ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اس میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، سب کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہی بہتر ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نقطہ نمبر 3 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات۔ اس کے متعلق ہدایات میں سے پہلی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نقطہ نمبر 4 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا کیا انجام ہوگا۔ اسے جو باخبر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہے۔ نمبر 5 ہے بے قصور اذیت دینے والے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ نمبر 6 ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے، تم خواہ کوئی بات کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس رکوع کے جو اسباق ہیں ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ گھروں کے اندر داخلے کے ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو روٹین میں لانے کے لیے کم از کم صبح و شام 10 دفعہ ضرور درود بھیجنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بڑھتے ہیں پارہ نمبر 22 کے رکوع نمبر 5 کی طرف۔ اس کا موضوع ہے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ اس میں جن نکات کا خلاصہ کیا گیا ہے اس میں سے ایک ہے حجاب حفاظت کیسے ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ تمام خواتین اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں اور اس سے وہ پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی۔ دوسرا موضوع ہے منافقین کو وارننگ۔ اس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ منافقین اور دل کی بیمار مدینے میں افواہیں پھیلانے والے باز آ جائیں، اگر باز نہ آئے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ اس شہر میں وہ تمہارے ساتھ مشکل سے رہ سکیں گے اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے پر اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس روز وہ آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، پچھتائیں گے، کاش اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اعتراف کریں گے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، اور دعا کریں گے کہ اے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ تعلق باللہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کے خلاف مسلمانوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا اصلاحی پیغامات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ خواتین نقاب کی پابندی کریں۔
پارہ نمبر 22 کے رکوع نمبر 6 میں موضوع ہے انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اس پر جزا اور سزا ہے۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل نکات میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ ایمان کا راستہ کون سا ہے؟ ایمان کے راستے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے گریز کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، سیدھی بات کہی جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد یہ ہے کہ ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے افعال کو سر انجام دیا جائے اور اپنے اعمال اور افعال کا ذمہ دار بنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، سب اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا۔ انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ تعلق باللہ کی وضاحت اس رکوع میں اس طرح سے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور سیدھی بات کی وجہ سے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قصور والوں کے قصور کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک مرد اور عورتوں کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس میں ہمارے لیے اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہم ایمان کا راستہ اختیار کریں اور بار امانت کو اٹھانے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 کا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے۔ زمین میں جو کچھ جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و غفور ہے۔ انسان کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آ رہی، اور وہ آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر چیز، ذرے سے بھی چھوٹی، آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالحہ کرنے والوں کو جزا دے اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اگلا نقطہ ہے کتاب حق ہے۔ علم رکھنے والے جانتے ہیں یہ رب کی طرف سے نازل کردہ حق ہے۔ یہ کتاب عزیز و حمید کا راستہ دکھاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ تعلق باللہ کی وضاحت اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی، نہ ذرے سے چھوٹی۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ زمین میں جو جاتا ہے، جو نکلتا ہے، آسمان میں جو چڑھتا ہے اور اترتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے۔
اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اس کتاب کا علم سیکھنا ہے کہ یہی سیدھے راستے پر چلانے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 22 کے رکوع نمبر 8 کا موضوع ہے اقوام کے عروج و زوال میں شکر اور سرکشی کا کیا کردار ہے۔ شکر کی مثالیں کچھ اس طرح سے دی گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آہنگ تھے، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا تاکہ زرع بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح اور شام کے اوقات میں 1 ماہ تک اس کا چلنا، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن ان کے تابع کر دیے جو رب کے حکم سے ان کا کام کرتے۔ جنات ان کے لیے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے حوض جیسے لگن باری دیگے بناتے۔ اللہ نے حکم دیا، اے آل داؤد شکر کرو، عمل کرو اور شکر کے طریقے پر رہو۔ ان کی موت کا پتہ جنوں کو اس وقت لگا جب عصا کو گن لگ جانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ سرکشی کی مثال دی گئی ہے قوم سبا کے اعمال کے ذریعے۔ سبا کے مسکن میں نشانی چھوڑ دی گئی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رب کا رزق کھاؤ، شکر بجا لاؤ، ملک عمدہ اور پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ قوم سبا نے سرکشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیج دیا، پچھلے باغوں کی جگہ 2 کڑوے کسیلے پھلوں، جاؤ کے درخت اور بیریوں والے باغ دے دیے۔ یہ کفران نعمت کا بدلہ تھا، نہ شکر انسان کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ سبا اور برکت والی بستیوں کے درمیان نمایاں بستیاں بسا دی گئیں جن کی مسافت ایک اندازے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان راستوں میں رات دن امن کے ساتھ رہو۔ قوم سبا نے مطالبہ کیا، ہمیں لمبی مسافت والا سفر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں افسانہ بنا دیا، وہ تتر بتر ہو گئے۔ اس واقعے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قوم سبا نے ابلیس کی پیروی کی، بجوز تھوڑے سے گروہ کے ابلیس کو ان پر اقتدار حاصل نہ تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ رب یہ دیکھ لے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون شک میں پڑا گیا ہے۔ تعلق باللہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا، جن ان کے تابع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کفران نعمت کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون ان کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس رکوع میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کرنے کے کیا کیا کام ہیں۔ اللہ کا شکر گزار بننا ہے اور اللہ کے انعامات پر غور کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں پارہ نمبر 22 کے رکوع نمبر 9 کی طرف۔ اس کا موضوع ہے مشرکین پر اتمام حجت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پکار دیکھو اپنے معبودوں کو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک نہیں، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع مند نہیں بجز اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے، تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے، ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگوں برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے، اب لا محالہ 2 میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، جو قصور ہم نے کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے قصور کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارا رب سب کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا، وہ زبردست حاکم اور سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے، ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ ہستیاں جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے، مگر اکثر جانتے نہیں۔ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟
وہ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کا میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر تم نہیں کر سکتے۔ تعلق باللہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بعد جمع کرے گا اور ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ وہ زبردست حاکم ہے اور جو سب کچھ جانتا ہے۔ زبردست اور دانا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ قرآن کریم سے مخالفین کو دلائل دینے سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 کا موضوع ہے کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لو۔ کاش آپ دیکھ لو، وہ کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے، نہ اس سے پہلی کتابوں کو تسلیم کریں گے۔ کاش مشرکین کو رب کے حضور کھڑے دیکھ لو، یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، دنیا میں دبا کر رکھے گئے بڑے بنتے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے تمہاری ہدایت کو ہم نے نہیں روکا، تم خود مجرم تھے۔ دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے شب و روز کی مکاری تھی جب تم نے ہمیں کفر اور شرک کا حکم دیا۔ عذاب کو سامنے دیکھ کر پچھتائیں گے، منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں کو ایمان کا یہی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسا کریں ویسی جزا پائیں۔ خوشحال لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ رسولوں کو جواب، جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، ہم تم سے زیادہ اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ رزق کی حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تعلق باللہ کی وضاحت ہے رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کے آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے اور ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ رکوع نمبر 11 کا موضوع ہے قبولیت وحی کے راستے کی نفسیاتی رکاوٹیں۔ سب سے پہلے مال اور اولاد کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے تمہاری اولاد اور دولت تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتی، ایمان اور عمل صالحہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو تم خرچ کرتے ہو وہی تم کو فائدہ دیتا ہے۔ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا تم کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے ہمارا تعلق آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم میں سے کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، چکھو عذاب جہنم کا مزہ جسے تم چٹلایا کرتے تھے۔ قرآن سن کر مشرکین کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کہتے ہیں یہ شخص تمہیں باپ دادا سے گرگشتہ کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں یہ قرآن جھوٹ ہے، حق کے بارے میں کہتے ہیں سری جادو ہے، تم سے پہلے نہ ان کے پاس کتاب آئی نہ رسول مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ رسولوں کو جھٹلانے کی سخت سزا تھی۔ تعلق باللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور رزق دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے اچھا رازق ہے۔ وہ سب انسانوں کو حشر کے دن جمع کر کے ان سے سوال کرے گا۔ رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ ہم کیا کریں؟ قبولیت وحی کے راستے میں آنے والی نفسیاتی رکاوٹوں سے انسان کو نکالنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 کا موضوع ہے دائمی اسلام میں کیا نقص ہے کہ تم جھٹلاتے ہو؟ حق کو آزاد ہو کر سوچو اور اس کی قدر معلوم کرو۔ اکیلے اور دو مل کر دماغ لڑاؤ کہ تمہارے ساتھی میں کون سی بات جنوں کی ہے۔ رسول تو سب سے پہلے متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے، ان سے کہو میں نے اجر مانگا ہے
تو وہ تم کو مبارک ہو، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب حق کا القاء کرتا ہے، وہ پوشیدہ حقائق کو جانتا ہے۔ ان سے کہو اب حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھے پر ہے۔ ان سے کہو اگر میں ہدایت پر ہوں تو رب کی وحی کی بنا پر ہوں۔ جب وہ پکڑے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس دن یہ گھبرائیں گے، بچ نہ سکیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ایمان لائے، حالانکہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہی کفر کر چکے تھے اور دور کی کوڑیاں لاتے تھے۔ اس وقت یہ جس چیز کی تمنا کریں گے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تعلق باللہ کا ذکر کچھ ایسے ہے: اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہی اجر دینے والا ہے، اللہ ہی القاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ حقائق کا جاننے والا ہے، اللہ ہی وحی کا نازل کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ ہم کیا کریں؟ دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو آزادی سے سوچ کر، مل کر، دماغ لڑا کر، قدر معلوم کر کے قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ بے شک تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا بھی دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ سارے معاملات آخر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے نہ پائے۔ دشمن شیطان ہے، تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے پیروکاروں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے بلا رہا ہے، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کو جٹلانا کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جٹلائے جا چکے ہیں۔ تعلق باللہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس پر رحمت کا دروازہ کھول دے اس کے بعد کوئی روکنے والا نہیں، اللہ جس رحمت کا دروازہ بند کر دے اس کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے دلائل ایمان۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گمراہ کے لیے برا عمل خوشنما بنا دیا جاتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان ان لوگوں کے غم میں نہ گلائیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلی دلیل دی گئی ہے مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا ممکن ہے۔ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں پھر مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مری ہوئی زمین کو جلا اٹھتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل حجت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، مگر نہ عمر میں کمی ہوتی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے، اللہ کے علم ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ سمندر میں پانیوں کا الگ الگ ہونا۔ پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، دوسرا کھاری ہل چھیل دینے والا ہے۔ دونوں پانیوں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، پانی میں دیکھتے ہو
کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، شکر گزار بنو۔ چوتھی دلیل ہے دن اور رات کا منظر، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ پانچویں دلیل ہے شمس و قمر کا ایک نظام کے اندر مسخر کر دیا جانا۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ کول ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ کول ہے، اور عمل صالحہ اس کو اوپر پروان چڑھاتا ہے۔ جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کا مکر غارت ہونے والا ہے۔ تعلق باللہ کی وضاحت اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اللہ ہی ہواؤں کو بیچتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری کی ساری عزت ہے، اللہ رب ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اللہ نے جوڑے بنائے، عورت کا حاملہ ہونا اور بچہ جننا اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ہم کیا کریں؟ دلائل ایمان پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے یہ دلائل دینے ہیں، کم از کم 3 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، اس کا موضوع کچھ اس طرح ہے، سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ کتاب کائنات کا مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل نکات واضح ہوتے ہیں۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، مختلف رنگوں کے پھل نکالتا ہے، پہاڑوں میں سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں پائی جاتی ہیں، انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس کی علم رکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، کبھی خسارے میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ اللہ کی کتاب حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کے وارث کون لوگ ہیں؟ نفس پر ظلم کرنے والے، بیچ کی راس، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سب کے سب انجام کو پہنچیں گے۔ نیکی میں سبقت لے جانے والے جنتوں میں جائیں گے، جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اس نے غم دور کیا، اس نے اپنے فضل سے ابدی قیام کی جنتوں میں ٹھہرا دیا۔ وہاں نہ مشقت پیش آتی ہے، نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ عذاب میں کوئی کمی آئے گی۔ وہاں وہ چیخیں گے اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ نیک عمل کرے۔ وہاں جواب دیا جائے گا کیا اتنی عمر نہ ملی تھی کہ سبق لے سکتے؟ تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ کہا جائے گا اب مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تعلق باللہ کی وضاحت کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اللہ سے اس کی علم رکھنے والے بندے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے، اللہ ہی کتاب کا وارث بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ پورا اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جا کر کتاب کا سچا وارث بننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے، وہ انسانی دلوں اور کائنات کے بیچ جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے، انسان کو خلیفہ بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کو ٹلنے سے روکنے والا ہے، اور جو کفر کرتا ہے وبال اسی پر ہے۔ کفر اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، کافروں کے لیے نقصان کے سوا کوئی ترقی نہیں، شرک کی کوئی سند نہیں، خالق نہیں، زمین و آسمان میں شرکت نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں دی۔ ظالم ایک دوسرے کو خود جان سے دے رہے ہوتے ہیں، اور جس نے ہدایت کو ٹھکرا دیا
وہ کیسے لوگ تھے؟ پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا آتا تو دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت حاصل کرتے. جب خبردار کرنے والا آیا تو حق سے فرار کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہ ہوا. زمین میں زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بڑی بڑی چالیں چلنے لگے. کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہونے والا برتاؤ ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ اللہ کو اس کے طریقہ کار سے کوئی طاقت نہیں پھیر سکتی. تعلق باللہ میں وضاحت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو کھل جانے سے روکے ہوئے ہے. اگر وہ کھل جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تھامنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں ہرگز تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی چیز نہیں پھیر سکتی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر پکڑ لے تو کسی کو زندہ نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. اس رکوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت لینے اور عبرت دلانے کے لیے قصص کے ذریعے دعوت کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. رکوع نمبر 18 کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رسولوں میں سے ہیں. قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رسولوں میں سے ہیں. یہ قرآن غالب الرحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم بے خبر لوگوں کو خبردار کرو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے؟ ایسے لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اور اس لیے سر اٹھائے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہ مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی دعوت دے. تعلق باللہ کی وضاحت کچھ ایسے ہے. قرآن پاک غالب و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کے آگے اور پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال و آثار کو کھلی کتاب میں درج بھی کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ نصیحت کی پیروی کرنی ہے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آخری آیات کا موضوع ہے ایمان اور کفر کے متقابل موقف. بستی والے کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہو، خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، آپ محض جھوٹ بولتے ہیں. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وہ ایک شخص جو شہر کے دور دراز گوشے سے دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. تعلق باللہ کی وضاحت ہے کہ رب ہر معاملے کو خوب جانتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ.